أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے. جس کے اندر معروف اور تاریخی روایات دے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت اور ساتھ ہی اس بات پہ بھی اتفاق ہے کہ آپ کی وفات پاک بھی ماہ ربیع الاول دی ہی 12 تاریخ ہے. تاریخ ولادت اندر اختلاف ہے کہ 9 ربیع الاول ہے یا 12 ہے یا 17 ہے یا 2 ربیع الاول ہے، لیکن تاریخ وفات اندر اتفاق ہے کہ آپ کی وفات 12 ہی ہے. تقریباً 35-40 سال تو ساڑھے ملک اندر بارہ ربیع الاول دے جو حیثیت عوام الناس معروف سی، اور جو پاکستانی کیلنڈر اندر اس دن رخصت چھٹی درج سی، اس نو تبدیل کروایا گیا. عوام الناس یہ بات معروف سی کہ 12 وفات ہے، اور کیلنڈر اندر بھی آج تو تقریباً 40 سال پہلے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہی رخصت اور چھٹی سی. لیکن اس کیلنڈر اندر تبدیلی کروائی اور لکھوایا گیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ عید کے ساتھ ساتھ لفظ جشن بھی آ چکا ہے، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ہر سال ایک گروہ اس عید اور اس جشن نو منان دی پوری کوشش کرتا ہے اور پوری آپ اتاب نال مناندا ہے، اور یہ سب کچھ سرکاری سرپرستی اندر ہوندا۔ اس نے مقابل آل الحدیث اس عقیدے اور منہج پر کھڑے نے کہ ایسا دن منانا نہ قرآن اندر ہے، نہ حدیث اندر ہے، اور نہ ہی اصحاب رسول نے کوئی ایسا دن منع ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس دن اور صحابہ کرام نے منایا ہے۔ اگر اس دن کی کوئی منان کی حیثیت یاد رکھیے اسلام معروف ہوندی یا ذکر ہوندا تو آپ کی ولادت والی تاریخ اندر اختلاف نہ ہو، کیونکہ وہ جس دن نو منایا جائے وہ دن معروف ہو جاندہ ہے اور اس دے تائیوں نے یہ اختلاف باقی نہیں رہے۔ جس طرح عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ہر انسان نو پتہ ہے کہ جو ہی ماہ رمضان گزرے گا تو اگلے دن عید الفطر ہے، اور جو 10 ذی الحج ہوئے گی تو عید الاضحیٰ ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام تو لے کے اس عید نو عید سمجھا جاندہ سی، منایا جاندہ سی، اور آج تک عید ہے۔ اگر 12 ربیع الاول نو عید صحابہ کرام دے زمانے اس نو منایا جاندہ، اس دے احکام ہوندے، اس دے مسائل ہوندے، اس دے کوئی انداز ہوندہ، کوئی منان دا طریقہ کار ہوندہ۔ عید الفطر کیا ہے کہ خوشبو لگاؤ، اچھے کپڑے پہنو، کوئی چیز کھا لو، پھر تکبیرات کہو، پھر عیدگاہ چاہو، تکبیرات کہتے رہو، پھر 2 رکعت نماز پڑھو، 12 تکبیرات زائد کہو، پھر امام کا خطبہ سنو، دعا شامل ہو جاؤ، پھر راستہ پلٹ کے واپس چلے جاؤ۔ یہ ہے عید الفطر، اور یہی تقریباً انداز ہے عید الاضحیٰ۔ اگر نبی علیہ السلام صحابہ کرام اس دن نو مناندے ہو، اس دے کوئی احکام، کوئی مسائل، کتب احادیث اندر اس دے کوئی ابواب بیان ہوندے، کس دن کپڑے پہنے جائے، خوشبو لگائی جائے، جلوس نکالا جائے، باہر نکلا جائے، چنڈیاں لگائی جائے، کچھ چونا بکیرا جائے، کچھ تذکرہ ہوتا۔ لیکن کتب حدیث اندر اس تیسری عید دا نام و نشان موجود ہی نہیں۔ آخر دن یا اس عید دے اندر تنازع واقع کیوں ہوا؟ کیوں نہیں وہ ابواب دکھائے جاتے؟ کیوں نہیں وہ مسائل دکھائے جاتے؟ کیوں نہیں وہ احکامات دکھائے جاتے؟ کیوں نہیں وہ کتابیں پڑھ کے ہمارے سامنے رکھی جاتی؟ یہ ہے عید لکھی ہوئی جس کو تم نہیں منا۔ لیکن ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں کتب حدیث۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس عید اور اس جشن کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش جاری ہے، جو آج تک تو کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن کوشش جاری۔ مختلف احادیث، مختلف آیات، کچھ عقلی کچھ نقلی دلائل اکٹھے کر کے اس دن نو ثابت کرن دی کوشش کی تھی۔
تو قابل غور بات یہ ہے کہ جو جشن عید پر آج دلائل قرآن سے بیان کیے جائیں گے اور جو دلائل آج حدیث سے بیان ہوں گے تو لازم بات ہے وہ آیات تو رسول اللہ پر نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے ان آیات پہ عمل کیا. وہ ساری حدیث کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ. اور ہر حدیث پہ رسول اللہ نے خود اور صحابہ نے عمل کی. اگر ان آیات و حدیث سے یہ مسئلہ، یہ بدعت، یہ چیز، یہ دن، یہ جشن، یہ انداز ثابت ہوتا تو صحابہ کرام اس نیکی سے پیچھے نہ رہتے. کیوں؟ صحابہ حریص تھے، صحابہ نیکیوں میں حریص تھے، بڑھنے والے تھے، آگے بڑھنے والے تھے، پہل کرنے والے تھے. وہ نیکی کیسی ہے جو صحابہ کو سمجھ ہی نہیں آئی، صحابہ کے ذہن میں نہیں آئی، صحابہ کے علم میں نہیں آئی. اور آج کوئی بندہ کہے نہیں یہ مسئلہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ یہ آیات جو آج ہمیں سمجھ آئی ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ رسول اللہ کے بھی سمجھ میں نہیں آئی، یہ صحابہ کرام کے سمجھ میں نہیں آئی. پھر کہاں وہ آج جائے گی فِإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ ایمان صحابہ جیسا ہو تب تم ہدایت یافتہ ہوگے، جب ایمان صحابہ جیسا. یاد رکھیے قرآن مکمل ہے، دین مکمل ہے، حدیث مکمل ہے، اس کا فہم، اس کی سمجھ اور اس کا عمل بھی مکمل ہے. ہماری ذمہ داری قیامت تک اس فہم و سمجھ جو فہم صحابہ ہے اس پہ عمل کرنا ہے. نیا فہم قرآن و حدیث میں داخل کرنا ہمارے لیے جائز ہے. وہی فہم، وہی سمجھ، وہی قرآن پر عمل، وہی حدیث پر عمل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کر کے گئے، وہ دین ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ اندر بیٹھے، ساتھ آپ نے شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ موجود. یہ شیبہ تابعی ہے اور اس کا باپ عثمان صحابی ہے، اور یہ وہ صحابی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی چابی دی تھی. یہ کنجی بردار تھا بیت اللہ کا، چابی اس کے پاس ہوتی تھی، عثمان کے پاس. اور پھر عثمان کے پاس کے بعد اس کے بیٹے شیبہ کے پاس آئی، یہ تابعی ہے. اور شیبہ کے بعد پھر اس کے بیٹے کے پاس، پھر اس کے بیٹے کے پاس، اسی طرح یہ آج تک چل رہی ہے. آج بھی شیبہ کی اولاد میں یہ چابی آ رہی ہے اور قیامت تک رسول اللہ نے فرمایا اسی اولاد کے پاس رہے گی. یہ وہ شیبہ ہے جو کنجی بردار ہیں بیت اللہ. بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس دروازے پر ایک تالا ہے، اس تالے کی چابی ان کے پاس. انہیں آج مکہ مکرمہ میں بنی شیبہ کہا جاتا ہے، کیونکہ عثمان کو رسول اللہ نے دی تھی اور عثمان نے آگے اپنے بیٹے کو دی تھی، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا جو تم سے چھینے گا چابی وہ ظالم ہوگا. یہ چابی میں محمد دے رہا ہوں اور قیامت تک تمہارے پاس رہے گی، اور آج تک ان کے پاس ہے. وہاں کا جو حاکم ہے شاہ سلمان یا محمد بن سلمان، وہ بھی داخل نہیں ہو سکتے بیت اللہ کے اندر جب تک یہ شخص چابی نہ لے آئے. چابی ان کے پاس. اور آل الحدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جن کے پاس چابی ہے وہ آج بھی آل الحدیث ہے. یہ اللہ کی رحمت، یہ اس کی دین ہے، یہ اس کا انعام ہے، یہ اس کا احسان ہے، اس کا تحفہ ہے کہ اس شرف
اہل الحدیث کو حاصل ہے کہ چابی بیت اللہ کی ہمارے پاس ہے. تو یہ شخص شیبہ بیٹے سن اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی مجلس لگی سی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش دا چاہت دا اظہار کیتا اور فرمایا کہ جو بیت اللہ ہے بیت اللہ کے نیچے خزانے دفن ہیں، سونا اور چاندی، بہت سارے خزانے. بعض روایات میں کچھ اس طرح بھی ہے کہ اگر بیت اللہ کے نیچے جتنے خزانے ہیں ان کو نکال دیا جائے تو قیامت تک ساری دنیا کھاتی رہے لیکن وہ خزانے ختم نہ ہوں. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا جی چاند ہے میں بیت اللہ کو کھود کے نیچے سے خزانے نکالوں اور خزانے نکال کے غریبوں میں لوگوں میں سارا سونا تقسیم کر دو. تو شیبہ بولے، فرمایا امیر المومنین یہ آپ کی خواہش ہے، یہ آپ کی چاہت ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں جو کام نبی علیہ السلام اور ابو بکر نے نہیں کیا وہ آپ کر کیسے سکتے؟ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا، ابو بکر نے نہیں کیا، وہ آپ کیسے کریں گے؟ سیدنا عمر نے فرمایا ہاں شیبہ تو نے سچ کہا، وہی ہستیاں دو تھیں جن کے پیچھے چلنا ہمارے لیے خیر ہے. آج اصحاب رسول کی گستاخی ہوئی، پوری اہل سنہ قوم اکٹھی تھی، سارے مسالے اکٹھے ہیں اور اکٹھے تھے اس مسئلے پر کہ صحابہ کی توہین برداشت نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کا منہج جو ہے، جو عقیدہ ہے، جو اعمال ہے، ان کو کون لے گا؟ صحابہ کرام کے منہج کو دیکھیے، عقیدے کو دیکھیے، عمل کو دیکھیے. اور 12 ربیع الاول کو پڑھنا ہے، اس پورے دن کو پڑھنا ہے تو صدیق کے جن کا ذکر کئی جمعے سے خطبات سے جاری تھا ان کی سیرت کی روشنی میں سمجھیے، ان کے الفاظ، ان کے خطبے دی روشنی سمجھیے کہ 12 ربیع الاول کیسے گزرے تھی صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول. ہم بدعت کی اتنی مذمت کیوں کرتے؟ یاد رکھیے شرک کے ساتھ جڑا ہوا دوسرا گناہ جو ہے وہ بدعت ہے. اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے، اور مصطفیٰ کی اطاعت میں کوئی نمایاں عمل داخل کرنا یہ شرک فی الرسالت ہے. یہ رسول اللہ کا حق ہے کہ ان کی سنت پر عمل کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں بدعت کو گھڑ لینا یہ حق رسول پر ہاتھ مارنا. یہ رسول اللہ کا حق ہے، یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ ان کی سنت کی پیروی کی جائے، اتباع کی جائے، اور ان کی سنت کو چھوڑ کے بدعت کے راستے کو اختیار نہ کی. وہ سیدنا عمر کی ہی دوسری روایت جو بڑی مشہور ہے، صحیح البخاری میں ہے کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کی تقبیل، حجر اسود کے بوسے کی باری آئی تو کیا فرمایا تھا؟ وہ مشہور ہے. اس مشہور حدیث کا معنی یہ ہے، اس سے ایک پیغام، ایک اصول، ایک ضابطہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں. فرمایا اے حجر اسود، کون خطاب کر رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ. اے حجر اسود، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے اور تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اگر میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے رسول اللہ کو دیکھا نہ ہوتا.
یہاں ایک اصول ہے حدیث میں کہ اگر رسول اللہ بوسا نہ دیتے اور میں ویکھیا نہ ہوندا تے میں تو مجھے بوسا نہ دیتا. یعنی رسول اللہ نے یہ کام نہ کیا ہوتا اور میں آتا اور بیت اللہ کا طواف کرتا اور تجھے بوسا کبھی نہ دیتا. اگر میں نے رسول اللہ کو بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھتا، کیا معنی سمجھا رہے سینہ عمر؟ کہ وہ کام نہیں کرتے جو رسول اللہ نے نہیں کی. یہ سنت ترقیہ ہے، اسے سنت ترقیہ کہتے. سنت ترقیہ کا معنی ہے کہ وقت تھا، ماحول تھا، ضرورت تھی، لیکن رسول اللہ نے نہیں کیا. اس کا مطلب ہے وہ کام کرنا جائز نہیں ہے. بر ربیع الاول رسول اللہ کی زندگی میں آئی تھی 62 مرتبہ. آپ کی زندگی میں 40 سال نبوت سے پہلے اور 22 سال اس کے بعد. آخری سال تو آپ کی وفات پاک ہوئی اور وفات بھی اس وقت ہوئی سورج چڑھ گیا تھا. جس طرح ناشتے کا وقت ہوتا ہے، جس وقت یہاں جلوس شروع ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام کو پھر موت مبارک، وفات پاک جلوس کے اندر ہونی چاہیے تھی نا. جلوس شروع ہو چکا تھا، ہونا چاہیے تھا. صدیق اس کی قیادت فرماتے، سینہ عمر، عثمان، علی. یا اس سے پہلے کبھی رسول اللہ نے ایسا کام کیا ہو؟ بر ربیع الاول آتا تھا، یہ دن آتا تھا، اجتماع کی ضرورت تھی، شان مصطفیٰ بیان کرنے کی ضرورت تھی. کفار موجود تھے، یہود و نصارہ موجود تھے، ان کو زج کیا جا سکتا تھا، پریشان کیا جا سکتا تھا، رسول اللہ کے نعرے لگائے جا سکتے تھے. یہود و نصارہ اندر داخل ہو جاتے، باہر صحابہ کا جلوس ہوتا، نعرے لگتے، یا رسول اللہ کی رسالت کے چرچے اور شہرت ہوتی. آج تو عام جگہوں پہ عام طرف سے گزر جاتے. جب کسی مسجد آل الحدیث سے یا ایسی مسجد سے گزریں جو جلوس نہ نکالتے ہوں تو وہاں سپیشل نعرہ بازی ہوتی. یہ کس کو تکلیف دی جا رہی ہے؟ مسلمان کو. وہاں جان بوجھ کے ایسے نعرے لگائے جائیں گے جس سے ان کو تکلیف پہنچے، مسلکی، منہجی، فکری تکلیف پہنچائی جائے. تو رسول اللہ کے زمانے بھی اس طرح ہو سکتا سینہ کہ یہود و نصارہ کے دروازے پہ گزرتے اور صحابہ رکتے اور نعرے لگاتے، یا رسول اللہ، ان کو تکلیف ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہوا. اور بدعت اس لیے بدعت ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو بدعت جاری کرے، جو بدعت پہ عمل کرے، اللہ اس کے فرض نفل کو قبول ہی نہیں کرتا. نہ فرائض قبول، نہ فرضی روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ نماز، کوئی شے قبول ہی نہیں جس کے عمل میں بدعت ہے. من وقر لصاحب بدعہ فقد آنا علی ہدم الاسلام. رسول اللہ فرمایا جس نے بدعتی کی صرف عزت کی، توقیر کی. ایک تو ہوتا ہے نا بدعت کرنا، ایک ہوتا ہے بدعتی کو اچھا سمجھنا، پیار کرنا، محبت کرنا، عقیدت کرنا، تعاون کرنا، پیسہ دینا، خرچ کرنا، اس کی بدعت میں معاونت کرنا، ساتھ دینا. فرمایا اس نے اسلام گرانے میں تعاون کیا، اس نے اسلام کے جھنڈے کو گرا کے رکھ دیا جس نے بدعتی کی عزت کی. معمولی جرم نہیں. ہم سمجھے کہ شاید آسان یا مسئلہ، کون سا مسئلہ، وہ نکالتے ہیں تو نکالنے دو، آپ کو پریشانی کیا ہے؟ بھئی اس سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے کہ بدعت آگ ہے جہنم کی، دنیا جہنم کی آگ میں جل رہی. میں پوچھتا ہوں اگر آپ کی گلی میں کسی کے گھر میں آگ لگ جائے
تو آپ دوڑیں گے نا بچان لی، ایمرجنسی کال بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے، پانی بھی ڈالیں گے، ہر حربہ استعمال کریں گے، جان پہ کھیلنا پڑا تو کھیل جائیں گے، لیکن اس کو آگ سے بچائیں گے۔ کوئی ہے آپ میں سے جڑو کہ نہیں یار اپنا گھر بچاؤ، آگ لگ دی تو لگن دو، جلد ہے تو جلن دو، نہیں تو دوڑو گے یار وہ ہے دیوبندی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، مرن دو، نہیں۔ تم کہو گے مسلک عقیدہ اپنی جگہ، انسان ہے لہذا بچانا ہے، کلمہ پڑھتا ہے بچانا ہے، مسلمان ہے عقیدے میں چلو، کچھ اور یا کمی ہو سکتی ہے، میں اس کو بچانا ہو، اب دوڑیں گے۔ اگر دنیا کی آگ لگی ہو تو آپ دوڑ پڑے، تو ہم کیوں نہ دوڑے، ہم کیوں رنج نہ کریں، ہم کیوں پریشان نہ ہوں، ہم رد کیوں نہ کریں جن کے گھروں میں دلوں میں جہنم کی آگ لگی۔ جانتے ہو بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جائے۔ یہ وہ درد ہے جو ہمیں بولنے پہ مجبور کرتا ہے۔ کوئی بندہ گاڑی چلا رہے ہوئے نا تو آگے کوئی جانور بلی کتا آ جائے، بعض دفعہ ڈرائیور اتنا حساس ہوتا ہے کہ پوری گاڑی اور بندوں کو مار دیتا ہے، اس جانور کو بچاتا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ کوئی نہ مرے۔ یہ جو تڑپ ہے یہ ہر دائی کے اندر بھی ہوتی ہے۔ اس رد کے ہمیں پیسہ نہیں ملتا، اس رد سے ہمیں اجر و ثواب اور دل کو تسکین نصیب ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں دنیا سے اور تمہارا حوض کوثر پہ انتظار کروں گا، میں تمہارا پیشرو ہوں، میں تمہارا فرت ہوں، میں تم جا رہا ہوں اس دنیا سے، حوض کوثر پہ میں تمہارا انتظار کروں گا، لیکن یاد رکھنا وہاں میری اتباع کر کے آ جانا، کہیں میں بیٹھا رہوں اور تم نہ آؤ اور مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ تو بدعات جاری کر کے بدعات پہ عمل کر کے جہنم کا ایندھن نہ بن جانا۔ ذرا اس حدیث کو دوسری حدیث کے ساتھ جوڑیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حوض پر بیٹھا ہوں گا، ایک گروہ جہنم، ایک گروہ میرے حوض کی طرف دوڑتا آ رہا ہے، لیکن جدوں ہی میرے قریب بالکل آ جائے گا انہوں نے میرے درمیان دیوار آئے لوگ، میں کہوں گا یا اللہ یا رب منی ومن امتی، یہ مجھ سے ہے اور میری امت میں سے ہے، ان کو آنے دیجئے۔ آواز آئے گی انک لا تدری ما احدث بعدک، محبوب آپ نہیں جانتے یہ تمہاری امت کے بدعتی لوگ ہیں جو تمہارے آنے کے بعد تمہاری سنت کو چھوڑ بیٹھے تھے اور بدعات کرتے تھے۔ پیغمبر سن کے کیا فرمائیں گے؟ کوئی بات نہیں ہے، میں رحمت للعالمین ہوں، آنے دو۔ نہیں، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، انہیں دفع کرو، دور کرو جنہوں نے میرے دین کو میرے آنے کے بعد بدل دیا تھا۔ خیر کی امید رکھتے ہو اور بدعت پہ عمل کرتے ہو، یاد رکھنا ساری خیر اللہ نے سنت میں رکھی، اور یہ ایام یہ دن نبی علیہ السلام اور اصحاب رسول کے لیے دکھ کے اور غم کے اور بیماری کے اور پریشانی کے ایام تھے۔ حدیث کو پڑھ لی، صحابہ کرام ان دنوں میں پریشان تھے، رسول اللہ بیمار تھے۔ آپ 27 سفر سے یا 28 سے یا 29 سفر سے بیماری آپ کی شروع ہو گئی تھی، جو 12 ربیع الاول کو صبح آپ کی اس وفات پر اس بیماری کا خاتمہ، 13 دن رسول اللہ یہ بیمار رہے اور صحابہ کرام پریشان رہے۔ یہاں تو کسی مسجد کا خطیب و امام بیمار ہو جائے تو جماعت پریشان ہوتی ہے، اور جس کو دیکھ کے بھوک اتر جائے ان صحابہ کا حال کیا ہو؟ تو رسول اللہ کو دیکھتے تھے بھوک اتر جاتی تھی۔
رسول اللہ کے پاس بیٹھنا بھی اجر تھا، ثواب تھا، رحمت تھی، دیدار کا اجر تھا، ثواب تھا۔ صحابہ 13 دن رسول اللہ کا چہرہ پاک بیماری میں نہیں دیکھ سکے، آپ حجرے میں رہے، صاحب صدیق نماز پڑھاتے رہے، اور تم کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دنوں میں ہم نے جشن کرنا ہے، خوشی کرنا ہے، ہمیں دکھ نہ ہو، تکلیف نہ ہو تو کیا ہو؟ اور ایسے ایسے انداز کہ نبی علیہ السلام نالین پاک، جوتے مبارک، ان کے نقش بنے ہوئے اور سینے پہ لگے ہوئے، سر پہ لگے ہوئے۔ ہمیں کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے مبارک کا، نالین پاک کا نقش ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کی گارنٹی دے دو، ضمانت دے دو، سند دے دو کہ یہ رسول اللہ کی جوتے مبارک کا ہی نقش ہے۔ تمہیں رسول اللہ کی جوتے مبارک کا نقش کیسے سمجھ آیا کہ یہ حضور کی جوتے پاک کا نقش ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے مبارک، نالین پاک سیدنا انس بن مالک کے پاس تھے، وہ جوتے اٹھاتے تھے، انہوں نے جوتے رسول اللہ کے رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کی دنیا سے جانے کے بعد اس سے آگے چلاؤ کیسے پہنچے؟ انس بن مالک کے پاس جوتے تھے رسول اللہ کے، ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ انس بن مالک کے پاس رسول اللہ کے جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد جوتے کس کے پاس تھے؟ انس بن مالک کے پاس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے آگے جوتے حضور کے تم ثابت کرو کہ کیسے لاہور پہنچے، کیسے تمہارے پاس پہنچے، تم نے کیسے نقش بنایا، کہاں سے بنایا، کہاں تم نے زیارت کی، کہاں تم نے دیدار کیا، آج وہ کہاں ہے؟ مدینہ پاک میں ہے، مکہ پاک میں ہے، یا ترکی میں ہے، یا کس ملک میں ہے؟ وہ بتلا دو تاکہ ہم حضور کے جوتے اصلی جو ہیں مبارک وہ دیکھیں۔ اللہ کی قسم ہے رسول اللہ کے جوتے مبارک آج رب کی زمین پر کسی کے پاس موجود نہیں ہے، ہوتے تو مدینہ میں ہوتے، کسی خاندان صحابی کے پاس ہوتا، انس بن مالک کی نسل اولاد کے پاس ہوتا۔ تبرکات ہوں رسول اللہ کے، سر آنکھوں پر جوتے حضور کے آج بھی دنیا میں ہوں تو سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہوں رسول اللہ کے، اور رسول اللہ کے نہ ہوں اور تم کہو کہ یہ رسول اللہ کے ہے تو اپنا ٹھکانے پہ غور کر لیجئے۔ نبی پاک نے فرمایا جو میرے بارے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا۔ صرف بات یہ ہے کہ ہم تذکرہ کریں تو گستاخ ٹھہرتے کہ یہ گستاخی ہے، یہ توہین ہے۔ ادب کے ٹھیکیدار بھی یہی ہے، اور رسول اللہ کے احترام کو سمجھ بھی انہی کو آئی ہے۔ ہم تو بیوقوف ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ سن لو جو نبی علیہ السلام کی گستاخی کا ارادہ بھی کرے وہ بھی مومن نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے تبرکات کا کون انکار کرتا؟ جو آج مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام کے سارے تبرکات آج دنیا سے مفقود ہیں، دنیا میں کسی کے علم میں نہیں ہے یقینی سند کے ساتھ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ مدینہ میں چارپائی پڑی تھی، رسول اللہ کی چارپائی، جس پر سیدنا یحییٰ بن معین وقت کے محدث امام گزرے ہیں، ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ کتنے خوش نصیب تھے جنہیں رسول اللہ کی چارپائی کے لیے چارپائی پر جنازہ اٹھایا۔ یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ اس سے آگے حضور کی چارپائی ثابت کر دو، یہاں تک ہم مانتے ہیں، پھر آپ کی چارپائی کیسے آگے چلی؟ کوئی واقعہ، کوئی سند پیش کرو۔ رب کی زمین پر کسی کے پاس کوئی سند موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام چندوال مبارک بعض صحابہ کے پاس موجود تھے۔ سیدہ ام سلمہ کے پاس رسول اللہ کا جبہ موجود تھا۔ مدینے میں کسی کو بخار چڑھتا وہ لے جاتا پانی، آپ اس میں جبہ رسول بھگوتی، کپڑا وہ رسول اللہ کا بھگو کے پانی دیتی، جو پیتا اللہ اس کو شفا دیتا۔ سیدہ ام سلمہ سے آگے جبے کا ثبوت تم دے دو۔ جہاں تک ثابت ہے مانتے بھی ہیں، اگر تبرکات ہوتے بھی صحیح تو اللہ کی قسم ہم اس سے تبرک حاصل کرتے، لیکن اگر ہوتے تو تبرک حاصل کرتے۔
سن لو ہماری جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے بال میں، حضور کے ناخن میں، حضور کے پسینے میں، حضور کے جبے میں، حضور کی کملی میں، حضور کے نالین میں، حضور پاک کی لاٹھی مبارک میں، نبی علیہ السلام کے تبرکات میں، آثار میں اللہ نے برکت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، لیکن ہوں وہ رسول اللہ کے نہ ہوں اور تم کہو آؤ تو ہمیں منہ مبارک دکھاتے، آؤ تم سیدنا علی کا ہم پگڑی دکھاتے، آؤ تمہیں سیدہ فاطمہ تو زہرا کا جبہ مبارک یا کوئی چیز ان کے آثار میں سے، آپ کو لباس میں سے یا ان کی چادر میں سے کوئی چیز دکھاتے، جھوٹ بولتے ہو، لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہو، پھر فیس رکھتے ہو، 10-20 روپے فیس رکھتے ہو رسول اللہ کے منہ مبارک دکھانے کے لیے۔ تم وارث ہو رسول اللہ کے منہ پاک کے۔ رسول اللہ یہ سارے آثار بریلویوں کو دے گئے ہیں، بس تم پیسے کماتے رہنا، فیس لگا دینا اور میرے منہ مبارک دکھاتے رہنا، کاروبار بنانا، تجارت کرنا، اور ہمیں کہتے ہو کہ یہ گستاخ ہے، یہ حضور کو نہیں مانتے، شان کو نہیں مانتے، ان کو خوشی نہیں ہے۔ خوشی والوں کا منہ دیکھو، خوشی نہیں ہے ان کو حضور کی۔ خوشی کسے کہتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، مطاع سمجھتے ہیں، مقتدیٰ سمجھتے ہیں، پیشوا سمجھتے ہیں محمد مصطفیٰ کو، روزانہ درود و سلام پڑھتے ہیں محمد مصطفیٰ پر۔ کوئی ایک حدیث لے آؤ جس پر ہم عمل نہ کرتے، ایک حدیث۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے محبت، یہ ہے عقیدت۔ من احب سنتی فقد احبنی، رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے پیار کیا سمجھو اس نے میں محمد سے پیار کیا، اور جس نے سنت سے پیار نہیں کیا اور ذات سے پیار کر بھی لبے تو جنت میں نہیں جائے۔ جنت میں جانے کے لیے ذات سے پیار بھی ضروری ہے اور محمد مصطفیٰ کی سنت سے پیار بھی ضروری۔ نبی علیہ السلام کی لاٹھی مبارک سیدنا عبداللہ بن انیس کے پاس تھی۔ لاٹھی حضور اس نے دے گئے اپنی لاٹھی۔ رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ بن انیس یہ میری لاٹھی ہے، یہ تیرے پاس رہنی چاہیے۔ انہی کے پاس رہی۔ کسی نے صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے دے، کیا کرنی ہے؟ فرمایا میں کفن میں ڈال لوں گا، کفن میں اپنے اوپر لے لوں، کفن میں رکھ لوں گا۔ سیدنا امیر معاویہ کے پاس رسول اللہ کے چند بال تھے، 50 سال سنبھال کے رکھے، اور جب موت کا وقت قریب آیا تو غلام کو بلا کے فرمایا میرے سینے پہ رکھ دینا قبر میں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بالوں سے میں تبرک حاصل کروں۔ یہ برکت اس سے آگے تم چلا لے آؤ۔ منہ مبارک تم تک کیسے پہنچے؟ جہاں تک پہنچے ہیں، جہاں موجود ہے ہم مانتے۔ لاٹھی مبارک سیدنا عبداللہ بن انیس کے پاس، نبی علیہ السلام نے فرمایا سی اے عبداللہ بن انیس، ایک مکہ میں کافر ہے جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، وہاں سے وہ گروپ بنا رہا ہے، کوئی ہے جو اس کو قتل کرائے؟ یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ عبداللہ بن انیس گئے، اس کو مارا، قتل کر کے آئے، عرفات سے باہر اس کو ملاقات ہوئی، وہاں اس کو قتل کیا، واپس آئے مدینہ طیبہ میں۔ نبی علیہ السلام دور سے دیکھا، فرمایا تمہارا بھائی عبداللہ کئی دنوں سے گیا ہوا تھا دشمن کو مارنے، لگتا ہے کامیاب ہو کے آ رہا۔ آیا یا رسول اللہ مار آیا ہوں تمہارے دشمن کو، ختم کر آیا ہوں تمہارے گستاخ اور دشمن کو۔ فرمایا یہ لاٹھی لے لو میرے سے۔ رسول اللہ نے کیا دی؟ لاٹھی۔ لاٹھی دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام نے کہا یار تم مارکا تے بڑا مارے، حضور دے بڑے بڑے دشمن وہ مارے ہی، لیکن حضور نے تن جڑی شہ دیتی ہے وہ لاٹھی دیتی ہے، تو لاٹھی تو کی کریں گے؟ انعام تو ہوتا ہے نا، یہاں سے ہی وہ جملہ مشہور ہے، انعام انعام ہوتا ہے، کوئی چیز بھی مل جائے۔ پھر لاٹھی حضور کی، پھر تو لاٹھی نو کی کرنا ہے؟ کوئی پیسہ، کوئی درہم، کوئی دینار، کوئی اور چیز، کوئی دنیاوی، کوئی اخروی ملتی، یہ لاٹھی تو کریں گا کیا؟ جاؤ رسول اللہ سے پوچھو کہ مجھے اس لاٹھی کا کیا فائدہ ہوگا۔ عبداللہ بن انیس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، نبی علیہ السلام تشریف لے، فرمایا عبداللہ کیسے آئے؟ یا رسول اللہ تسی منو لاٹھی دے کے
انعام تحفے اندر تشریف لے آئے تو میں نے سارے صحابہ کہندے نے تو لاٹھی کی کریں اس لاٹھی دا کی فائدہ ہے؟ آپ نے فرمایا عبداللہ بن انیس جی محبوب جی فرما لاٹھی نہ سمجھنا سنبھال کے رکھنا اینو سنبھال کے رکھنا اور جدوں قیامت والے دن اٹھیں گا لاٹھی نال لے کے آنا جدوں قیامت میں اٹھیں گا لاٹھی نال لے کے آنا پھر محبوب جی فرما تیرے ہاتھ جو لاٹھی ہوئے گی میں دوروں پہچان لواں گا عبداللہ بن انیس آ رہی ہے میں پورے اجتماع میں سے دور سے پہچان کے تجھے بلاؤں گا اس کو میں لاٹھی نشانی دیا اس کو ذرا میرے قریب کر دو اس کو آنے دو آگے قیمت سمجھ آ گئی لاٹھی کی جی ہاں یا رسول اللہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی رات ہوتی یا دن ہوتا سفر ہوتا یا حضر ہوتا لاٹھی ساتھ رکھتے رات کو چرپائی کے اوپر ساتھ رکھ کے سوتے کہیں لاٹھی ضائع نہ ہو جائے قیامت والے دن وہ نشانی نہ ہو جب فوت ہونے لگے تو کس کی فکر ہے فرمایا میرے بیٹو میری لاٹھی میری قبر اندر میری لاد اندر رکھ دینا یہ محمد کی نشانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی گئی عبداللہ بن انیس کے قبر میں تمہارے پاس کیسے آئی تم آج دکھاتے پھرتے ہوگی ہمارے پاس لاٹھی ہے ہمارے پاس جب ہے ہمارے پاس پگڑی ہے ہمارے پاس دستار ہے ہمارے پاس نالین ہے بڑے سیانے ہو تو سارا کوئی سکے تو لب گئے تمہارے بڑوں کو بیت اللہ میں مکے میں مدینے میں داخل نہیں ہونے دیتے تم چرا کے لے آئے ہو کہاں سے لے آئے ہو تم کیسے ملا ہے تمہیں وہ تو تمہیں پسند ہی نہیں کرتے تمہیں ملا کیسے پورے ماہ ربیع الاول میں تبرکات کا چرچا ہوتا ہے فلاں شہر میں آج تبرکات فلاں شہر میں آج تبرکات فلاں کا جگہ زیارت ہوگی فلاں جگہ زیارت ہوگی تمہارے نصیبے میں یہی ہے کہ تم خود بناؤ خود گراؤ اور خود دکھاؤ اور پیسے کماؤ جب یہ اصلی نہیں ہے تو پھر بنائے پہاڑیاں مصنوعی بنائی روضہ پاک بنائے کتنی چیزیں ہیں ہم ساڑھے روڈ تے تو پھر خاص کر بنائی جاتی پہاڑیاں غار ہرا غار سور شام کو بنی ہوتی ہیں رات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سویرے پھر وہ نہیں ہوتی پھر وہ توڑ دیتے بنانا جرم ہے جب بن جائے تو پھر توڑنا بھی جرم یہ غار ہرا ہے پھر توڑا یہ غار سور ہے پھر توڑا پھر مرد عورتیں رات کا اختلاط بر ربیع الاول کی رات اپنے روڈ پہ جا کے دیکھ لے جو اندھیر ہوتی ہے اللہ کی پناہ اس دن سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ اس کے لیے آئے تھے نبی علیہ السلام نے تو اپنی بیویوں کو فرمایا تھا کہ یہ نبینہ زابی ہے ایسے پردہ کر یا رسول اللہ نبینہ ہے فرمایا تم تو آنکھوں والی ہو نا یہاں تو سارے نبینے اور نبینیاں اکٹھی ہوتی ہیں روڈ پر اور خوش ہیں کہ رسول اللہ آئے ہوئے رسول اللہ اس لیے آئے تھے کہ ساریاں بن سوڑ کے روڈ پہ نکل آؤ تاکہ پورا محلہ تمہیں دیکھے اور پوری امت جانے کہ ان کا رسول آیا ہے یہ رسول کی آمد کی خوشی ہے جو کچھ ہو رہا ہے رسول اللہ ایسے کرتے تھے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا یہی انداز تھا جن کو رسول اللہ سمجھانے آئے تھے ان کا انداز کی دیکھیے حدیث میں کہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ سے واپس آئے اور صحابی رسول شہید ہوئے نبی علیہ السلام اندر داخل ہو گئے حجرے میں صحابہ مسجد نبی میں باہر بیٹھے تھے سفر سے عورت نے سنا کہ رسول اللہ واپس آ گئے صحابہ واپس آ گئے میرا بیٹا جوان شہید ہو گئے میں پوچھا ہوں حضور کو لو کہ میرے بیٹا کیسے کیسے شہید ہوا ذرا اپنے بیٹے کی شہادت کا واقعہ تو سن کے آؤں عورت آئی پورے پردے میں لپٹی ہوئی جوان بیٹے کی شہادت کی خبر آئی ہے پوری طرح پردے میں ہے آئی صحابہ کرام مسجد نبی اندر
کہن دیئے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے. صحابہ اکرام نے فرما ہوتے ہیں اپنے گھر مبارک اندر تشریف لے گئے نے, ساڑھے کول موجود نہیں. فرما میرا بیٹا جوان شہید ہوا ہے, میں پوچھنے آئی تھی رسول اللہ سے. صحابہ کہتے ہیں یہ جس کا بیٹا شہید ہوا ہے یہ وہ عورت ہے, اور شہادت, بیٹے کی شہادت کی غم کی خبر کے بعد اتنا پردہ. کہتے تو آج بھی پردے میں. جواب دے سنیے صاحب, یا رسول کا بیٹا فوت ہوا ہے, ایمان فوت نہیں ہوا, ایمان زندہ ہے, پردہ کیوں نہ کرو. ان ظالموں کا ایمان ہی مر گیا ہے بدعت کی وجہ سے. عورتیں چھتوں پر چڑھی ہوئی ہیں اور یہ نیچے سے جناب چاول پھینک رہے ہیں بہنوں کو, یہ چاول کھا لو, اوپر پھینک رہے ہیں شاپ پر, پھر وہ نیچے دیکھ رہی ہیں, وہ ہنس رہے ہیں, وہ ہنس رہے ہیں. یہ رسول اللہ کی ولادت کا جشن ہے. جشن کہتے ہیں اس کو, بھائی جشن تو ہے, جشن تو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کو جشن کہتے. پھر رات, ساری رات مرد عورتیں اکٹھے ہیں, جوان اکٹھے ہیں, لڑکیاں اکٹھی ہیں, پورے چوک میں, چوراہے میں, روڈ پر. سمجھ تو آ گئی کہ اسے کہتے ہیں جشن. پہلے میں نے بھی سمجھ نہیں سی آندی بھائی جشن کینوں آندے, میں نے بھی 3-4 سال تو سمجھنا آن لگی بھائی اینوں جشن آندے. اسے جشن کہا جاتا ہے کہ مرد بھی وہاں ہوں, عورتیں بھی وہاں ہوں. مرد جناب جوان موٹر سائیکلوں پر ہوں اور ان کے جناب جو سلنسر نکلے ہوئے آواز آ رہی ہو, عورتوں کے ساتھ جناب ہاتھ سے ہاتھ مار کے گزر رہے ہوں. سمجھ آ گئی اس قوم کا نبی آیا ہے اور یہ جشن منا رہے. تحفہ تمہاری عقل پر, تحفہ تمہارے مسلک پر, تحفہ تمہاری سوچ پر. افسوس ہے تمہارے مسلک پر, افسوس ہے تمہارے علماء پر, افسوس ہے تمہارے داعیان پر, افسوس ہے تمہارے مذہبی لیڈروں پر جنہیں تمہیں یہ درس دیا, یہ سبق دیا ہے. لیکن وقت آئے گا انشاءاللہ یہ قوم سمجھے گی کہ محمد مصطفیٰ کی اتباع اور سنت کسے کہا جاتا ہے, اور اتباع کا رب کی زمین پر اتباع کرنے والا گروہ کون سا ہے. یہ ایام پڑھیے حدیث, کتب حدیث میں. اگر دوسری طرف میں پلٹ جاؤں تو اس دن کی حالت کیفیت کو پڑھ لیجیے. سیدہ ام ایمن رسول اللہ کی وہ ماں جو ولادت سے لے کر وفات تک رسول اللہ کے ساتھ رہی, ماں کی لونڈی تھی, سیدہ آمنہ کی لونڈی تھی ام ایمن, جس نے ساری زندگی حضور کے 63 سال دیکھے ہیں. آج رو رہی ہے, ماہ ربیع الاول رو رہی ہے. پوچھا ہے ام ایمن کیوں رو رہی ہو؟ اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام وفات پا گئے. فرمایا نہیں, اس وجہ سے نہیں رو رہی, مجھے یقین ہے کہ میرا محمد دنیا سے بہترین اعلیٰ جگہ پہ گئے ہیں, وہ اونچے درجے پر گئے ہیں. کیوں؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. ان کی آخرت دنیا سے بہتر ہے, وہ اعلیٰ ترین درجے پر گئے. ان کے جانے کا غم نہیں, غم اس بات کا ہے آج کے بعد قیامت تک جبریل زمین پہ نہیں آئے گا. کس پہ آئے گا؟ کس وقت آئے گا؟ کس پہ آئے گا؟ جن پہ آتے تھے آسمان سے خبریں لے کے, وہ آپ نہیں ہیں زمین پر. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات الفاظ صحیح بخاری میں سنیے. فرماتے ہیں واہ میرے بابا, یا بتا اے ابا جی. نبی علیہ السلام کا جسد اطہر سامنے پڑا ہے, سیدہ اوپر کھڑی ہیں. فرمایا یا بتا اے ابا جی, اے ابا جی تم نے ہمیں چھوڑ کے جنت جا ٹھکانہ بنایا ہے. یا بتا اے ابا جی, میں جبریل کو پیغام دیتی ہوں زمین پہ نہ آنا, محمد مصطفیٰ موجود نہیں ہے. یا بتا اے ابا جی, تمہاری تکلیف, تمہاری پریشانی, تمہاری حالت کیفیت یہ سیدہ فاطمہ الزہرا بیان کر رہی ہے. سیدنا علی کے جذبات سنیے.
बार रबीउल अव्वल के जज्बात सैयदना अली रजी अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलाम को गुस्ल दे रहे, साथ आपके जिस्म को दबा रहे हैं। मैयत के जिस्म को दबाया जाता है ताकि पेट में कोई चीज हो तो वो खारिज हो जाए। जब पेट मुबारक को दबाया गया तो कुछ भी खारिज ना हुआ, तो फरमाया महबूब तुम्हारी जिंदगी भी पाक थी, तुम्हारी तो मौत भी पाक है। अगर आपने मना न किया होता तो अली रो रो के दुनिया को बताता कि किसी प्यारे के जाने पर कितना रोया जाता है, लेकिन इसलिए नहीं रोता कि आपने ही मना किया है। ये बार रबीउल अव्वल सैयदना अली की है। बार रबीउल अव्वल सीना उमर की पढ़िए। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला नो अपने जज्बात होश खो बैठे और फरमाया वल्लाहि मा मात रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह फौत नहीं हुए, जो कहेगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये हालत उमर है। पूरे मदीने में अंधेरा छाया हुआ है। किसी साहबी फरमाते हैं किसी को दूसरे का हाथ नजर नहीं आता, आंखें पानी से आंसुओं से भरी हुई है, अंधेरा है। यहाँ रोशनियां हैं, वहां अंधेरा है, यहाँ लाइटें है, वहां अंधेरा छाया हुआ है। दिन दिहाड़े अंधेरा है मदीना तैयबा में। सईदा आयशा फरमाती है अगर ये गम दिनों पे आए दिन रातें बन जाए, पहाड़ों पे आए पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ये अम्मी आयशा का बार रबीउल अव्वल है। सईदा फातिमा तो ज़रा रसूलुल्लाह की वफात के बाद 6 महीने जिंदा रही। किसी औरत ने भी फातिमा तो ज़रा को मुस्कुराते नहीं देखा। ये बार रबीउल अव्वल के बाद 6 महीने सईदा फातिमा तो ज़रा के है। हसन हुसैन तो रसूलुल्लाह की चरपाई के पाए पकड़ के लिपटे हुए हैं रसूलुल्लाह के साथ। ये बार रबीउल अव्वल है, तुम जश्न में हो, हम इस कैफियत में। गुज़श्ता से पिछले साल सारे उलमा डीसीओ साहब के पास बैठे, कमेटी का रबीउल अव्वल की मुनासबत से इजलास, तो मुझे कहा गया कि आप हर ने अपने अपने जज्बात का वहां इज़हार किया। मैंने कहा कि 10 मुहर्रम का अंदाज कुछ और होता है, 12 का कुछ और होता है। 10 मुहर्रम को जुलूस हुसैन होता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन वहां गम की कैफियत है इसलिए कि हुसैन इब्ने अली शहीद हुए। हमारे यहाँ भी शहीद हुए और शहादत का यही दिन है। देवबंद के यहाँ भी शहीद हुए सीना हुसैन, उनकी शहादत का यही दिन है। बरेलवियों के यहाँ भी सीना हुसैन शहीद हुए, उनकी शहादत का दिन यही है। शिया के यहाँ भी शहीद हुए, उनकी शहादत का दिन यही है। शहादत पर भी इत्तेफाक है, दिन पर भी इत्तेफाक है, वक्त पर भी इत्तेफाक है। सिर्फ शहादत के मनाने के अंदाज पर इख्तिलाफ है। वो अपने अंदाज से मनाते हैं, हम अपने अंदाज को रखते हैं। चलो वो गुजर जाए, हम भी गम में हैं, दुख में हैं, ये भी गम और दुख में है। उनके मनाने का अंदाज अपना है, हमारे मनाने का अंदाज अपना है। लेकिन यहाँ मामला उलट है। इनके नज़दीक रसूलुल्लाह पैदा हुए, हमारे नज़दीक उस दिन रसूलुल्लाह फौत हुए। जिस तरह जो खुशी में उछल रहे हैं, हमारे लिए गम का, दुख का, परेशानी का दिन है। हमारे जज्बात को क्यों मजरूह किया जाता। डीसीओ साहब कहने लगे इनकी नजदीक विलादत है तो इनको खुशी तो होगी। तो मैंने कहा हमारे नजदीक वफात है, हमें गम तो होगा। तो जिस गिरोह को गम हो उसके साथ ऐसे करते। और सुन लो हमारा अकीदा, सारी दुनिया की मौत का गम एक तरफ, अकेले मुस्तफा की मौत का गम एक तरफ। उस दिन हमें जिद किया जाए, परेशान किया जाए, जिस दिन पूरी उम्मत मुस्लिमा इस गम और परेशानी में है कि आज के दिन रसूल दुनिया से गए और सहाबा किराम रो रहे थे। किसी एक सहाबी के मुंह में, चेहरे पर तुम मुस्कुराहट दिखा दो, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। और हम हर सहाबी की आंखों से आंसू दिखा सकते हैं। आइए, जिस दिन सहाबा रो रहे थे, तुम क्या कर रहे हो? सबसे बड़े आंसू दिखाऊं सैयदना अबू बकर सिद्दीक के
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، اپنے گھر گئے ہوئے تھے، واپس پلٹے، کسی نے راستے میں بتایا صدیق رسول اللہ تھے، فوت۔ فرمایا ابھی میں مل کے گیا تھا، حضور فوت ہو گئے، جلدی سے آئے، سواری سے اترے، سیدھا نبی علیہ السلام کے حجرہ پاک میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کی میت مبارک سے چادر ہٹائی، چادر ہٹا کے ماتھے کا بوسہ دیا، بخاری میں صدیق رو پڑے، آنکھوں کے آنسو محمد کے چہرے پہ گر رہے ہیں، کس کے؟ صدیق۔ فرما محبوب جی تمہاری موت پکیزہ جس طرح زندگی پکیزہ تھی، تم سے 2 موتیں نہیں آئیں گی، جو اللہ نے لکھی تھی وہ موت آ گئی۔ روتے روتے باہر نکلے، دیکھا مسجد نبوی میں قرآن مچاؤں گا، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ سیدھا ممبر پہ چڑھ گئے۔ یہ ہے وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں امت کو سنبھالا دیا ہے۔ آج کون حوصلے کے ساتھ امت کو سنبھالے سوائے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ آپ ممبر پہ چڑھے، 2 بار ارشاد فرما عمر تلوار نیام میں ڈالو، چپ کر جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عمر بات ہی نہیں سن رہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا اما بعد، الحمد اللہ کی حمد بیان کر کے جب یہ الفاظ فرمائے اما بعد، سیدنا عمر نے رک کے تلوار نیام میں ڈالی، صحابہ پر سکتہ تاری ہے۔ آج تاریخی خطبہ صدیق بیان کر رہے ہیں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کے بعد نمبر صدیق کا ہے۔ آج اور خطبہ دینے کے لیے، سہارا دینے کے لیے کوئی نہیں چڑھا ممبر پر۔ سیدنا علی پریشان ہے، رو رہے ہیں، حسنین کریمین رو رہے ہیں، فاطمہ کو ذرا غم میں ہے، عباس غم میں ہے، عبداللہ بن عباس غم میں ہے، عمر عثمان اپنے جذبات کے اندر جناب عجیب کیفیت میں ہے کہ ہوش و حواس پوری طرح کام نہیں کر رہے۔ پوری امت کو آج سنبھالا دیا ہے تو اکیلے شخص نے اپنے جسم پہ وجود پر قابو رکھا ہے تو اکیلے شخص نے، وہ سیدنا صدیق ہے۔ ممبر پہ چڑھے، روئے بھی صحیح، جذبات کا اظہار بھی کیا، اور اما بعد کہہ کے فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت ومن کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں سن لو، جو تم میں سے اللہ کی پوجا کرتا تھا اس کا اللہ زندہ ہے۔ محمد مصطفیٰ مشکل کشان نہیں، حاجت روان نہیں، نفع و نقصان کے مالک نہیں، سجدے کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں، یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہمارا زندہ ہے، دین ہمارا موجود ہے، اور مصطفیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے، وفات پا چکے۔ ساتھ فرمایا میرے ساتھیو صحابہ، تم نے آیات قرآنیہ پہ غور نہیں کیا؟ انکا میتون و انہم میتون۔ دوسری آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ دونوں آیات پڑھی، صحابہ فرماتے ہیں سیدنا عمر مجھے ایسے لگتا تھا یہ ابھی آیات آسمان سے اتر رہی ہے۔ صحابہ کو حوصلے مل گئے، صحابہ اکرام سمجھ گئے، صحابہ کی زبان سے جاری ہو گیا انکا میت و انہم میتون۔ چلو پیغمبر کو غسل دیا جائے، غسل پاک کا انتظام کیا جائے۔ وہ سارے انتظامات ہوئے۔ یہ ہے 12 ربیع الاول، یہ ہے 13 اور 14 ربیع الاول کہ پیغمبر کی میت پاک کا دیدار ہو رہا، جسد اطہر کا دیدار ہو رہا، صحابہ اندر جا رہے، دیدار ہو رہا۔ پھر سیدنا علی و فضل بن عباس و سیدنا عباس نے غسل پاک کا انتظام کیا۔ غسل دینے کے بعد لحد پاک والی قبر کھودی گئی، قبر کے اندر محبوب کو دفن کیا گیا۔ سیدنا عباس، سیدنا فضل بن عباس، سیدنا علی، یہ تینوں قبر میں
اترے نبی علیہ السلام جسد اطہر کو قبر پہ رکھا، قبر میں رکھ کے اور اوپر جب پتھر رکھنے لگے، پتھر رکھنے آخری پتھر پر آئے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں اے علی جی مغیرہ بن شعبہ وہ دیکھو نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا بند نہیں کھولا آپ نے، فرمایا میرے ہاتھ میں تو پتھر ہے، تم نیچے اتراؤ۔ مغیرہ بن شعبہ نیچے اترے، قبر پاک میں نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے وہ طرف کفن کا بند کھولا اور پیغمبر کی تلیوں کو پیروں کو ہاتھ لگا کے فرما لوگوں گواہ رہنا جس بندے نے محبوب کے جسد کو آخری ہاتھ لگایا ہے وہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ میرے ہاتھ لگ گئے، مجھے یہ احساس مل گیا، مٹی مبارک ڈال دی گئی، قبر مبارک بنا دی گئی، قبر بنا کے باہر حجرے میں آئے، سیدہ فاطمہ تو ذرا بولی اے پیغمبر کے صحابہ اے انس جی فاطمہ تو ذرا ڈالا ہے وہ مٹی اس شخص پر جس پر تم تو گرد و غبار بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج مٹی ڈالا ہے ہو؟ فرمایا ہاں فاطمہ، ہاں ماں فاطمہ، اس کے بغیر چارہ گزارا نہیں ہے۔ یہ ربیع الاول صحابہ کا تھا، یہ ربیع الاول مومنین کا تھا، یہ ربیع الاول صحابہ کرام کا تھا۔ اب کہو، اب پڑھو کہ نثار تیری چہل پھیل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب فیصلہ کرو کہ کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا شعر پڑھ رہے ہو کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ مدینہ دیکھو، فاطمہ الزہرا کو دیکھو، سیدہ عائشہ کو دیکھو، ابو بکر عمر عثمان کو دیکھو، یہ خوشیوں میں نہیں ہے۔ تمہارا شعر کہاں تک جا رہا ہے؟ کون کون اس کی ذات میں آ رہا ہے؟ ہمارے غصے میں صحابہ کو معاف کر دو، ہمارے غصے میں ہم پہ غصہ نکالو، صحابہ کو معاف کر دو، ہم پہ ناراض ہو جاؤ، صحابہ کو معاف کر دو۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام، سب کو ایک ہی جملے میں سوائے ابلیس کے سبھی جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں پورے مدینے میں سارے صحابہ پریشان تھے، دکھی تھے، بے غم میں تھے، آنسوؤں میں تھے۔ ابلیس تھا جو خوش تھا، جو چھلانگیں مار رہا تھا، اچھل رہا تھا، کود رہا تھا اور بھاگا بھاگا پھر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ فوت ہو۔ وہ خوش تھا، صحابہ غم میں تھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شعر میں تم سارے سلف صالحین کو برا کہہ دو، نعوذ باللہ۔ یہ ہے وہ ربیع الاول جس کا تصور اسلام میں ہے، دین میں ہے، شریعت میں ہے، احادیث میں ہے، تاریخ میں ہے، صحابہ کے منہج اور عقیدے میں ہے۔ اللہ ہمیں اسی پہ زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب